نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، تم زمین میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اس کلام پاک کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تو آپ کو فقط خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے اس قرآن کے حصے کر دیے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ فرما دیں، کہہ دیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم عطا کیا گیا، إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارا پروردگار منزہ پاک صاف ذات ہے۔ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ لوگ روتے ہوئے تھوڑیوں کے پل گر جاتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کی خشیت میں، ان کی عاجزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس پہنچ کر تبلیغ کرنا اور مکالمہ جو وہاں پہ ہوا اس کا تذکرہ کیا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو غرقیاب کیا۔ تو ارشاد ہوا کہ جب یہ معاملہ وقوع پذیر ہو چکا تو اب ہم نے بنی اسرائیل جو کہ مصر چھوڑ کر بحر کلزم کو پار کر کے آگے فلسطین کی طرف نکل چکے تھے اور سینا کی جو وادی تھی وہاں پر اس میدان میں گھوم پھر رہے تھے، تو ہم نے کہا اسکنوا الارض، اب تم اسی کو بسیرا بناؤ، یہیں پہ پڑاؤ ڈال لو، یہیں پہ ٹھہر جاؤ۔ یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ تقریباً 40 سے 70 سال کا عرصہ وہاں پہ وہ بھٹکتے رہے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ پھر ان کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام، ان کی قیادت میں وہاں سے اس میدان سے ان کو نکلنا نصیب ہوا۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اب ٹھہرو زمین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا دن آ جائے گا تو جئنا بکم لفیفا، ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، کیونکہ وہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ جو جہاں کہیں ہے، جس حال میں ہے، جو ذرے ہیں، جو اس کی زمین کے اندر مکس ذرات ہیں، سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔
وبالحق نزل۔ اب وہ مضمون مکمل ہو چکا جو پیچھے شروع ہوا تھا یہاں سے کہ مشرکین مکہ معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن میں لے کر آ گیا ہوں، یہ معجزہ ہے، اب اپنی مرضی کے معجزات کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو اللہ رب العالمین واپس مضمون کو لے کر آ رہے ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، کہ جو قرآن پاک ہم نے آپ کو دیا ہے یہ قرآن پاک ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن پاک جیسے ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا تو اس کا نزول بھی حق کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ یعنی دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ برحق ہے، اس میں توحید کا بیان، رسالت کا بیان، آخر وہ برحق ہے۔ پھر جن کی ذمہ داریاں ہم نے لگائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دیں، تو انہوں نے پہنچانے میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ وبالحق نزل، حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہو بھی گیا۔ اس کے لیے جانے والے، نازل کرنے والے، وہ سب اپنی ذمہ داریوں کو انہیں پورا پورا ادا کر دیا۔ آگے شاہ فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ آپ بار بار انہیں سمجھا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ کے حکم پہنچا رہے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، تو وما ارسلناک الا مبشرا، یہ اس سیاق و سباق میں جملہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس معاذ اللہ آپ کی حیثیت صرف یہ ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ فلاں ایمان نہیں لا رہا، فلاں ایمان نہیں لا رہا، میں فلاں کے بار بار پاس جا رہا ہوں۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ آپ خوشخبریاں سنائیں، آپ لوگوں کو ڈرائیں، جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو بشارتیں دیں، جو برائی کرنے والے ہیں ان کو ڈرائیں، اللہ کا خوف دلائیں ان کو۔ یہ آپ کی ذمہ، یہ وہی مضمون ہے ان انت الا نذیر وما انت علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے کہ آپ نے زبردستی کروا کے چھوڑنا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے انک لا تہدی من احببت، کہ جسے آپ چاہیں، جسے آپ محبوب رکھیں آپ ہدایت دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا کام پورا کرتے چلے جائیں۔ یہ اس سیاق و سباق میں جملہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی ذمہ داری ہم نے یہ لگائی، آپ خوشخبریاں دیں، آپ ڈرائیں، آپ اپنی دعوت و تبلیغ جاری رکھیں۔ کون عمل کر رہا ہے، کون عمل نہیں کر رہا، یہ اللہ کی سپرد کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ آگے اسی قرآن کی دیگر صفات کا بیان ہے، فرمایا وقرآنا فرقنا، ہم نے اس قرآن پاک کے حصے کر دیے، مطلب اس کو یک بارگی نازل نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی رات میں سارا قرآن نازل کر دیا ہو اور صبح لوگوں سے کہا ہو کہ لو بھائی یہ قرآن پاک نازل ہو گیا، اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ فرمایا وقرآنا فرقناہ، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو تقسیم کر دیا، اس کے اجزاء بنا دیے۔ ایک حکم آیا، پھر حکم آیا، پھر حکم آیا، کرتے کرتے 23 سال کا عرصہ ہم نے لگایا تاکہ لوگوں کے مزاج کے مطابق، یہ ہماری سوچی ہوئی مصلحتیں ہیں، جو جملے اس طرح آتے ہیں نا شریعت مطالعہ میں، تاکہ یہ ہو جائے، تاکہ یہ ہو جائے، مصلحت یہ تھی، تو یہ مصلحت آگے آنے والے 40 سالوں میں، 400 سالوں میں بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی سوچی ہوئی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین تو فقط حکم جاری کر دیا، اللہ نے ایک کام اپنی قدرت کے شایان نشان کر دیا، اب اس میں مصلحتیں کیا ہیں، وہ میری اور آپ کی سوچ ہے، وہ کل کو بدل بھی سکتی ہے، تو وہ صرف بیان کرنا، سمجھانا مقصد ہوتا ہے، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ قرآن مختلف درجات میں حصہ بہ حصہ کر کے نازل ہو، چنانچہ ایسے ہی نازل ہوا۔ فرمایا اور ہم نے جو اس کو نازل کیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کی ایک وجہ جو خود اللہ نے شاہ فرمائی لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں تک اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچاتے جائیں اور لوگوں کو محفوظ ہوتا چلا جائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب رہا یہ معاملہ جب قرآن پاک نازل ہو گیا تو اب آپ اعلان کر دیں آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ایمان لاتے ہو نہیں لاتے ہو اس سے سروکار نہیں ہے، لاؤ گے اپنا فائدہ کرو گے، نہیں لاؤ گے اپنا نقصان کرو گے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ اوت العلم من قبلہ، کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، اس سے مراد اہل کتاب ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ نصارہ ہیں، ان میں سے جو ایمان قبول کرنے والے ہیں وہ مراد ہے، کہ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب اللہ نے انہیں ہدایت عطا کی اور وہ ہدایت کے طلبگار ہوئے، اللہ نے انہیں ہدایت عطا کر دی۔ اذا یتلی علیہم یخرون الاذقان سجدا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، تھوڑیوں کے بل عج کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ جو کچھ اللہ نے تورات میں فرمایا وہ بھی برحق، جو انجیل میں فرمایا وہ بھی برحق، اور جو خود قرآن پاک میں نازل ہو گیا وہ بھی برحق، تو وہ یوں اپنے اس کا اعلان کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور یہ جملے کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، ہر عیب سے ہر نقص سے وہ منزہ ہے، پاک صاف ہے۔ فَمَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارے پروردگار کا جو وعدہ ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی کبھی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن کی صفت ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق مضبوط کرتا ہے اس میں خشیت آ جاتی ہے، اس میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے۔ اور جب انسان قرآن سے تعلق ختم کر دیتا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میرے ذمے کیا کام لگے ہیں، میں نے کیا کام کرنا ہے، اس کو کبھی قرآن پاک کھول کے ہی نہیں دیکھا تو اس میں خشیت نہیں آ سکتی۔ اور ایک شخص جو صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، لازمی بات ہے کبھی نہ کبھی وہ سمجھے گا کہ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا، اچھا اب اس آیت میں کیا فرمایا۔ ایک دن 2 دن 4 دن وہ نافرمانی کرے گا، سوچ میں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کی فکر لا کے ہوگی، اس کے بدلنے کے جو ہے نا وہ مواقع زیادہ اس کو میسر آئیں گے۔ اس کو فرمایا کہ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ قرآن پاک خشیت میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو لے آئی اور وہ آنسو ایک مکھی کے سر کے بقدر تھا اور وہ چہرے پر بہہ گیا، اللہ رب العالمین اس چہرے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی صفت ہے اللہ رب العالمین سے جب انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی، اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جن کے دل چڑیوں کے جو دل ہیں ان سے بھی نازک ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ جیسے ایک پرندے کا دل کتنا سارا ہوتا ہے، چڑیا کا دل کتنا سارا ہوتا ہے، کتنا جلدی ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتی ہے، ہمارے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے دل اس قدر رقیق ہو جاتے ہیں۔ دل کا پتھر ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، اس کو اچھے برے کی پرواہ نہ ہونا، اس کے دل کا پسیجنا نہ، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس دل میں شقاوت آ چکی ہے، اس دل میں سختی آ چکی ہے۔ کیونکہ جو اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے پھر وہ دل اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہوں، میں لوگوں کے حق کھا رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، پھر وہ ڈرتا ہے اور اس ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ دل پھر جو چڑیا ہے اس کے دل سے بھی نرم ہو جاتا ہے، رقیق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات سامع پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔